السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ہم اپنے دوسرے سبق کے 2 لیکچر پورے کر چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس دوسرا سبق کون سا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، اس کا تیسرا اور انشاءاللہ آخری لیکچر ہوگا۔ اس میں آج ہم اپنا سبق پورا کر پائیں گے۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کل یعنی کہ جو پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا وہ وہاں تک تھا جہاں تک ابو جندل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا تھا جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے اس قدر پابند تھے کہ کفار مکہ بھی کھلے عام اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو ایک خط لکھا۔ ہرقل نے خط پڑھنے کے بعد حکم دیا کہ مکے کے کسی شخص کو جو یہاں موجود ہو دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا اور کفار مکہ کا سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کو پیش کیا گیا۔ ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے جو سوال پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے عہد کو توڑا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ اب تک نہیں توڑا، بعد کا حال مجھے معلوم نہیں۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کے کس قدر پابند تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف دنیا والے ہماری عزت کریں گے، ہماری بات پر یقین کریں گے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی جیسے ہرقل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو کس سے پوچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے، ابو سفیان۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا بتایا کہ نہیں، آج تک تو انہوں نے کوئی عہد نہیں توڑا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہرقل کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت پیدا ہوئی کہ ایسا شخص جو اپنے وعدے کا پابند ہے، صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، وہ اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عزت ہوئی حضور پاک کی۔ بالکل ایسے ہی ہم بھی جب سچ بولتے ہیں تو ہر کوئی ہماری بات پر یقین بھی کرتا ہے اور ہماری بات کو اہمیت بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، وعدے کو توڑنا شروع کر دیں، تو ہمارے وعدے پر کبھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ ہم کسی چیز کا وعدہ کریں گے، اللہ نہ کرے ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے، ہم کسی سے ادھار لینے بھی جائیں تو کوئی شخص آپ کو ادھار جب دیتا ہے جب آپ وعدہ کر کے اس ٹائم پر اس کی رقم لوٹا دو، تو وہ اپنے رکھی ہوئی ضرورت کے پیسے بھی اٹھا کر دے دیتا ہے۔ اگر آپ وعدے کے پکے نہیں ہوں تو وہ کیا کرتا ہے، پھر ضرورت کے پیسے آپ کو اٹھا کر کبھی نہیں دے گا، روک لے گا۔ کیونکہ یہ شخص تو جھوٹا ہے، اس کے وعدے کا کیا بھروسہ۔ ایسے ہی آپ اسے کسی اور کام کے لیے اگر وعدہ کریں تو وہ آپ کے وعدے پر کبھی یقین نہیں کرتا اور آپ کی عزت خراب ہوتی ہے اور آپ کی بات کی وقت بھی نہیں رہتی، اہمیت نہیں رہتی۔ آج ہم اب اس میں سے کلاس ورک میں کچھ کام کریں گے۔ کلاس ورک کا پہلے ہم ایک سوال لیں گے اور اس کے بعد کچھ کام جملوں پر ہے۔ سوال کیا ہے ہمارا؟ سوال ہے، ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کیا کہا تھا؟ جلدی سے بچے سوال کا جواب کاپی کیجیے. کر لیا؟ اس کے بعد ایک کام جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کام کو سمجھ لیجئے اور پھر خود کیجئے گا. مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. وعدہ، بہانہ، مقام. شکریہ. لازم، سفیر، صداقت، صحیح ہے. یہ ہمارے پاس جملے ہیں. جملے بناتے ہوئے بچوں ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ جملے بناتے ہوئے ہمیں خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان جملوں میں چاہیے استعمال نہ کریں. چاہیے بالکل اس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بات کوئی بیان کرتے ہیں، وہ اتنی جاندار بات ہو نہیں پاتی. اکثریت جو جملے ہوتے ہیں، اگر ہم چاہیے والے جملے بنانا شروع کریں تو بڑی جلدی اس کو ہم بنا لیتے ہیں. ہمیں وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، ہمیں کام کے لیے بہانہ نہیں بنانا چاہیے. اس قسم کے چھوٹے باتیں جب ہم ایک چیز پر اپنے پابندی لگاتے ہیں کہ اب ہم اس میں چاہیے والا جملہ نہیں بنائیں گے، پھر ہم اسی جملے کو مختلف طریقوں سے مختلف بات بیان کرتے ہوئے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ان جملوں میں جس طرح میں نے ابھی بتایا، ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے. آپ چاہیے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کوئی اس میں نئی بات، اچھی بات استعمال اچھی طرح کر سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ ان جملوں کو بنائیں گے بغیر چاہیے استعمال کرے ہوئے. ٹھیک ہے؟ یہ تھا آپ کا آج کا کلاس ورک. اب آپ کو ہوم ورک کے لیے ایک چھوٹا سا کام دیں گے ہم، اور انشاءاللہ یہ سبق بھی ہمارا اختتام پذیر ہوگا. وہ سوال ہوم ورک کا کیا ہے؟ ہوم ورک کا سوال آپ لکھ لیجئے. ہوم ورک ہے، سوال ہے اس میں
صحیح ہے. یہ سوال ہم لوگ ہوم ورک میں کریں گے. اس ہوم ورک کے ساتھ ہمارا دوسرا سبق پورا ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.